کہاں لا کے ہم نے دین کو کھڑا کیا؟ اب کہیں مسلمانوں میں سائنسدان نہیں، مسلمانوں میں انجینئر نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اسی چیز کے پیچھے اپنی نسلوں کو لگا دیا. آج 80% ہماری خواتین مولانا سے پوچھتے مولانا کوئی ورد، کوئی ذکر، کوئی تعویذ. یعنی سدھرنا نہیں ہے لیکن تعویذ کے پیچھے جانا ہے. وجود میں تبدیلی نہیں لانی لیکن ان چکروں میں گھسنا ہے کہ مولانا گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، کوئی عمل بتائیے. مولانا امتحان میں پاس ہونا چاہتا ہوں، کوئی آیت بتائیے. مطلب میں نے پڑھنا نہیں ہے لیکن مولانا ایک آیت دیں گے، اگر بولیں گے نا بیٹا 1000 بار اس آیت کو پڑھو کل امتحان میں بغیر لکھے پاس ہو جاؤ گے، اور یہ بلیو کر لیتا ہے. 10,000 بار آیت کو پڑھو، اگر امتحان کی تیاری نہیں فیل ہو جاؤ گے. 1000 تعویذ اپنے گلے میں باندھو لیکن اگر اخلاق کو بہتر نہیں کرو گے گھر میں کبھی بہتری نہیں آئے گی. یہ کون سا معجزاتی دین ہے جو آپ نے نسلوں کو سکھایا اور پڑھایا؟ کہ وہاں غوث پاک کے معجزے، وہ شیعہ ذاکر قلندر کے معجزے، کہ پتہ نہیں کہا کہ کڑھائی میں چلے گئے اور 400 سال کڑھائی میں رہے اور پھر کہا کہ لال ہو گئے اور باہر آ جاؤ. یہ ذہنیت آپ اپنی نسلوں کو دے رہے ہیں. اگر یہ چیزیں کرنی ہوتی تو مولا حسین نے کربلا میں کیوں نہیں کی؟ اگر یہ کام کرنے ہوتے تو امیر المومنین 25 سال زحمتیں کیوں کر رہے ہیں کہ کہا کہ پانی نکال کر دو، اس ایک بالٹی کے عوض میں آپ کو کھجوریں دوں گی. مولا کا غلام کہتا ہے گھر میں فاقے آ گئے. جو رسی تھی وہ بھی کھجور کے تنے سے بنتی تھی، سخت ہوتا تھا اس کو کھینچنا. کہتے پانی کافی گہرا تھا، یہاں تک کہ بالٹی اوپر آتی علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں سے خون جاری ہو چکا تھا. محنت کی، زحمت کی، باغات خریدے، پھر اپنے بچوں کو دیے، پھر چوتھے امام نے محنت کی، زحمت کی، پھر پانچویں امام نے محنت کی، زحمت کی، نظام بنایا، سسٹم بنایا. لیکن ایک دین جو خیالی دین ہم نے نسلوں کو بتایا. آج جناب یوسف کی فلم بنے، حضرت امام رضا کی فلم بنے، جناب مختار کی فلمیں تو بناؤ گے نا، ایکٹر کہاں سے لاؤ گے؟ فلم مختار کی بنے، ایکٹر وہی فاسق بنے گا. دا میسنجر فلم رسول خدا کی بنے، حضرت حمزہ وہی ہالی ووڈ کا فاسق بنے گا. کیونکہ ہم نے کام ہی نہیں کیا، کسی شعبے میں کام نہیں کیا. ہم نے سمجھا کہ بس امام زمانہ آئیں گے اور جب تک مولا کا ظہور ہو ہم نے تو سوئے رہنا ہے. کہ ہندو کہیں کہ کرشنا آئے گا، بدھسٹ کہیں کہ بودھا آئے گا، عیسائی کہیں کہ عیسیٰ آئے گا، مسلمان کہیں کہ حضرت مہدی آئے گا. اور ان کے آنے تک ہم نے نہ حکومت بنانی ہے، ہم نے نہ نظام بنانا ہے، ہم نے نہ اسکول بنانے ہیں، ہم نے نہ ہیلتھ پہ کام کرنا ہے، ہم نے نہ ایجوکیشن پہ کام کرنا ہے، ہم نے نہ تربیت پہ کام کرنا ہے. بس مولا آپ آئیے فسق و فجور کو ختم کریے، میں ختم نہیں کروں گا. مولا آپ آئیے حجاب کو بڑھائیے، انصاف کو بڑھائیے، لیکن مولا میں کچھ نہیں کروں گا. جبکہ وہ خود فرماتے ہیں افضل الاعمال انتظار الفرج، فرماتے ہیں بہترین عمل انتظار ہے. عمل، ویٹنگ نہیں. میں کب آتا ہوں یہ اللہ کا معاملہ ہے اور امام زمانہ کا معاملہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ تو کیا کر رہا ہے؟ ہم نے سوسائٹی کی بہتری کے لیے کیا کیا؟ ہم نے کتنے شعبے بنائے زمانوں کے لیے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کو دنیا سے الگ کر دیا. ہم نے کہا کہ یہ مدرسہ ہے دینی تعلیم، یہ اسکول ہے دنیاوی تعلیم. ہم نے خود دین و دنیا کی کیا کر دی؟ جدائی کر دی. جب تک کہ نہ دین دنیا سے جدا ہے نہ دنیا دین سے جدا ہے. یہ قرآن کی حکمت ہے کہ جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ دنیا آیا اتنی مرتبہ لفظ آخرت آیا ہے. جب دعا مانگتے ہو ربنا آتنا، پہلے ہے فی الدنیا حسنہ، بعد میں ہے فی الآخرت حسنہ. میری دنیا کو آباد کر، پھر کہتے ہو میری آخرت کو آباد کر. اگر دنیا آباد نہیں تو آخرت کیسے آباد ہوگی؟ اگر دنیا بہتر نہیں تو آخرت کیسے بہتر ہوگی؟ ایک بندہ صحیح سے کماتا نہیں، اپنے رزق و روزی کے لیے پریشان ہے، وہ صحیح سے عبادت کیسے کرے گا؟ ایک بندے کو گھر میں سے پڑھے گا جو صبح سے شام تک پریشان ہے، وہ نہج البلاغہ پہ غور کیسے کرے گا؟ فکر کیسے کرے گا؟ وہ امیر المومنین کہیں گے جوانی کی قدر جانو، یا لیت الشباب متی یعود، کہ یہ جوانی جب چلی جائے گی، مولا فرماتے ہیں پھر واپس نہیں آتی. سارعوا الی الخیرات، بار بار کہتے ہیں. اصحاب حسین کو دیکھو، فرمایا جب کار خیر دیکھو تو دوڑے دوڑے اس کی طرف جاؤ. فرمایا منافق اور مومن کی نشانی، منافق کار بد کے لیے دوڑتا ہے، مومن کار خیر کے لیے دوڑتا ہے. 1 منٹ انتظار نہ کیا کرو، اگر کوئی چیز تمہارے دنیا و آخرت کو بناتی ہے فوراً چلے جاؤ. آج ہماری نسلیں اپنے ٹائم کو ضائع کر رہی ہیں، دشمن کی نسلیں دن بدن ترقی کر رہی ہیں. آج کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی دنیا میں؟ کہتے ہیں 25% دنیا کا مسلمان ہے اور 0.2% دنیا میں یہودی رہتے ہیں. کتنے نوبل کے نام جیتنے والے مسلمان ہیں اور کتنے نوبل جیتنے والے یہودی ہیں دنیا میں؟ سب سے کم، لیکن زیادہ سے زیادہ ایجوکیشن میں وہ آگے ہیں، زیادہ سے زیادہ بزنس مین ان کے آگے ہیں، زیادہ سے زیادہ دنیا کا مال و دولت پر ان کا قبضہ ہے. کسی سے زیادہ کمپنیاں کن کی ہیں؟ ان کی ہیں.
اور ہم صرف یہ کریں کہ مولانا نیسلے کا بائیکاٹ کرنا ہے، پیپسی کا بائیکاٹ کرنا ہے، میکڈونلڈ کا بائیکاٹ کرنا ہے، بائیکاٹ کرو گے اس کا فائدہ بس اتنا ہے کہ ان کو فائنل نقصان ہوگا، لیکن اصل نقصان کب دے سکتے ہو کہ ان کے مقابلے میں تم کوئی ایسی فیکٹری کھولو۔ انگریز نے ایک ڈیمانڈ پیدا کی ہے، میں پاکستان کا ایک شہر تھا، وہاں اکثر امیر رہتے ہیں، انہوں نے کہا مولانا غیبت امام میں ہمارے اوپر کیا ذمہ داری؟ میں نے کہا اپنے سروں سے پیپسی ختم کر دو۔ کہ مولانا نماز بولنے کو بولو گے، پڑھنے کے پیپسی نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ میرے کو عادت ہو گئی نا، جب تک نسلوں کو نہیں سکھاؤ گے کہ اپنے اکنامیکل سسٹم کو کیسے مضبوط کرنا ہے، تب تک دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔